اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، ہم تیسرا پارہ اور رکوع نمبر 9 تک اس کا ترجمہ پڑھے تھے۔ آج چلیے رکوع نمبر 9 سے آگے شروع کریں گے اور انشاءاللہ یہ پارہ مکمل کریں گے اپن۔ بے شک اللہ جو کافر ہوئے ان کے مال اور ان کے اولاد اللہ سے انہیں کچھ نہ بچا سکیں گے۔ جو لوگ کافر ہیں ان کو نہ ان کا مال بچائے گا نہ ان کی اولاد بچائے گی، اور وہی دوزخ کے ایندھن ہیں۔ یہ دوزخ کے ایندھن ہے، جیسا لکڑیاں جلاتے ہیں اپن ویسا یہ لوگ جلیں گے، وہی دوزخ کے ایندھن ہے۔ اللہ اکبر۔ جیسے فرعون والوں اور ان سے اگلےوں کا طریقہ، انہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں۔ فرعون ہے، ان کے اگلے والے سب اللہ کی آیتوں کو جھٹلائیں، تو اللہ نے ان کے گناہ پر ان کو پکڑا اور اللہ کا عذاب سخت ہے۔ فرما دو کافروں سے، کوئی دم جاتا ہے کہ تم مغلوب ہوگے؟ کبھی بھی تم مغلوب نہیں ہوں گے، کسی اوپر غالب نہیں آئیں گے۔ تم مغلوب ہوگے اور دوزخ کی طرف ہانکے جائیں گے۔ تم کو کیا کریں گے اللہ تعالیٰ؟ کافروں سے کوئی دم جاتا ہے کہ تم مغلوب ہوگے اور دوزخ کی طرف ہانکے جائیں گے، ڈالے جائیں گے، دوزخ کی طرف لے جایا جائے گا، اور وہ بہت ہی برا بچھونا۔ بے شک تمہارے لیے نشانی تھی دو گروہوں میں جو آپس میں پھر پڑے، ایک جتھا اللہ کی راہ میں لڑتا رہا اور دوسرا کافر کہ انہیں آنکھوں دیکھا اپنے سے دونا سمجھے، اور اللہ اپنی مدد سے زور دیتا ہے، جسے چاہے اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں، جسے چاہے زور دیتا ہے، جسے چاہے طاقت دیتے ہیں۔ بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے ضرور دیکھ کر سیکھنا ہے، تاکہ عقل مند اس کو دیکھ کے سیکھے۔ لوگوں کے لیے آراستہ کی گئی اور ان خواہشوں کی محبت، عورتیں اور بیٹے اور تلے اوپر سونے چاندی کے، عورتیں بیٹے ان کے گھراں سونے چاندی کے، تلے سونے چاندی کے ڈھیر، نشان کیے ہوئے گھوڑے اور چوپائے، اور یہ کھیتی، یہ جیتی دنیا کی پونجی ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ دنیا کے حد تک ہے۔ سونا چاندی، بنگلے، عورتیں، چوپائے، جو دولت دیتا اللہ دے، سب کیا ہے؟ یہ پوری دولت کچھ حد تک کام، اس کے بعد کام آنے والے نہیں، سب چھوڑ کر جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں کہ چوپائے اور کھیتی یہ جیتی دنیا کی پونجی ہے، جب تک دنیا میں زندہ ہے، جب تک اچھا ہو۔ اور اللہ ہے جس کے پاس اچھا ٹھکانہ۔ یہ دنیا اچھا ٹھکانہ نہیں ہے۔ یہ دنیا کے واسطے اللہ کو نہیں بھولنا ہے، بلکہ اللہ کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ میرے پیارے بھائی اور بہن، آپ اور ہم نہیں کہہ رہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ بہترین ٹھکانہ میرے پاس یہاں پر ہے۔ بندوں کو خوشخبری دے رہے ہیں۔ ماشاءاللہ، اچھا ٹھکانہ ہے۔ تم فرماؤ، کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز بتا دوں پرہیزگاروں کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دو، بولو کہ اس سے بہتر چیز بتاؤں جو پرہیزگاروں کے لیے؟ ان کے رب کے پاس جنتیں ہیں۔ اس سے بہتر کیا ہے؟ جنت ہے۔ جنتیں سونے چاندی کے اینٹ سے بنائی گئی ہوں گی، اور جنتیں جو ہے نہریں جاری رہیں گی، شہد کی، دودھ کی نہریں بہیں گی، وہاں حوریں ہوں گی، وہاں پر جو مانگو وہ دیا جائے گا۔ سب بولتے ہیں اللہ تعالیٰ، پھر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم نے جنت ایسی بنائی ہے کسی آنکھ نے دیکھا ہے نہ کسی کان نے سنا ہے۔ ماشاءاللہ، آپ دیکھو، آپ اللہ تعالیٰ یہ خوشخبری دے کے بھی کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ تھوڑی خوشخبری ہے، یہ کوئی زیادہ نہیں ہے، یعنی ہمارے واسطے اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ نہریں ہوں گی اور وہاں کوئی غم نہیں آئے گا۔ وہاں پر ایک کمرہ ایسا رہے گا کہ 72 دروازے ہوں گے،
ایک ایک دروازے کا فاصلہ 40 دن چلنے کا ہوگا، ایسے 72 کمرے کم سے کم جنتی کو ہوں گے، یہ سب بیان کر رہے اللہ تعالیٰ، جو چاہو وہ ملے گا، جو پھل چاہو وہ ملے گا، اور وہاں پر 30 سال 32 سال کی عمر کے نوجوان بن کے رہیں گے، پورے دن گی، سب بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ پھر اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں، زور سے سنیے، ہم نے جنت ایسی بنائی ہے کہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے نہ کسی کان نے سنا ہے۔ ماشاءاللہ وہ کیسی جنت ہے، اب آگے بڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم فرماؤ میں تمہیں اس سے بہتر چیز بتا دوں پرہیزگاروں کے لیے، ان کے رب کے پاس جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں رواں ہوں گی، ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور ستھری بیویاں ہوں گی، پاک صاف ستھری بیویاں ہوں گی، اور اللہ کی خوشنودی، اور اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے ہم سے، آپ سے، ہم سے خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ، جو اللہ کی بات ماننے والے بندے ہیں ان سے خوش ہوں گے، اور اللہ بندوں کو دیکھتا ہے، اور وہ جو کہتے ہیں اے رب ہم ایمان لائے تو ہمارے گناہ معاف کر اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے، صبر والے اور سچے اور ادب والے اور راہ خدا میں خرچ کرنے والے اور پچھلے پہر سے معافی مانگنے والے۔ اللہ نے جب گناہ ہوتا ہے تو اللہ سے معافی مانگنا ہے۔ اللہ نے گواہی دیا کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ تعالیٰ بولا میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی مالک نہیں ہے، اور فرشتوں نے اور عالموں نے انصاف سے قائم ہو کر اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں، اللہ کے سوا ہم کو کسی کی عبادت کرنے کی ضرورت نہیں۔ عزت والا، حکمت والا، بے شک اللہ کے یہاں اسلام ہی دین ہے، اسلام ہی صحیح ہے، اسلام ہی سچا دین ہے، اور پھوٹ میں نہ پڑے کتابی۔ اب کیا ہے، کتاب والے بھی ہے، جو تورے زبور انجیل جو اترے ہیں کتابیں ہیں، یہ کتابیں والے بھی کیا ہے، کتابیں والے بھی گڑبڑی کر دیے ہیں، یعنی کتابوں میں اپنے دل کے باتیں بھی جوڑ لیے ہیں، کتابیں کے اندر جو آئی تھی وہ اس کو اپنے حساب سے لکھے، ہم کتاب والے ہیں، کتاب میں یہ ہے نا وہ ہے نا، جھوٹ موٹ لکھ دیا اس کے اندر، پھر بول رہے گا یہ کتاب والے ہم ہی سے، یہ ہے وہ بولتے ہیں تورے زبور انجیل قرآن جو کتابیں ہیں وہ بدل گئی ہیں، اس کے اندر ایکسٹرا لکھ دیے گئے ہیں یہ لوگ۔ جیسے آپ کو ہم کو اچھا معلوم ہے کہ جیسے عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا، جبکہ ویسا ہے نہیں، اللہ تعالیٰ بولے نہیں، نہ انجیل میں بولے، نہ قرآن میں بولے، نہ کہیں بولے، لیکن یہ لوگ بولتے ہیں کہ نہیں ہمارے پاس لکھا ہوا ہے اللہ کا بیٹا ہے، تو یہ اپنے طرف سے لکھ دیا ہے یہ کتابی والے۔ چلیے آگے بڑھیں گے۔ اور پھوٹ میں نہ پڑے کتابی مگر بعد اس کے کہ انہیں علم آ چکا ہے، اس کے بعد پھوٹ پڑ رہے ہیں، کتابوں کو بدل رہے ہیں اپنے دلوں کو جلن سے، اور جو اللہ کی آیتوں کا منکر ہو، اللہ کی آیتوں کو کیا کر رہے ہیں، منکر ہو، تو بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ پھر اے محبوب اگر وہ تم سے محبت کرے تو فرما دو میں اپنا منہ اللہ کے حضور جھکائے ہوئے ہوں۔ اگر اللہ سے یقیناً محبت کر رہے ہیں آپ تو آپ کا منہ اللہ کی طرف جھکایا ہونا چاہیے، اور جو میرے پیرو ہیں، پیرے ہوئے اللہ کے پیروکار ہونا، سرکار دو علیہ وسلم کے ساتھ رہنا۔ اور کتابیوں اور ان پڑھوں سے فرما، وہ جو کتابیوں میں بدل سدل کر دیے ہیں ان سے اور ان پڑھوں سے فرما دو، کیا تم نے گردن رکھی، کیا اللہ کے سامنے سر جھکائے؟ بس اگر وہ گردن رکھیں جب تو راہ پا گئے، اگر وہ اللہ کے سامنے سر جھکائیں تو راستہ مل گیا، راہ پا گئے، اور اگر منہ پھیریں تو تم پر تو یہی حکم پہنچتا ہے، اگر منہ پھیریں تو گئے کام سے گئے، کافر ہو گئے۔ اور اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کیا ہے، دیکھ رہا ہے، اللہ دلوں کا حال جاننے والا ہے۔ وہ جو اللہ کی آیتوں سے منکر ہوتے اور پیغمبروں کو ناحق شہید کرتے ہیں اور انصاف کا حکم کرنے والوں کو قتل کرتے ہیں، انصاف کی بات بولے ان کو قتل کرتے ہیں، ان کی بات بولنا جو انصاف کی نہیں ہوتی ہے، انہیں خوشخبری دو دردناک عذاب کی، ان کو خوشخبری دینا کیا کہ تمہارا بھی حساب کتاب ہوگا، جب سمجھ میں آئے گا دردناک عذاب کی۔ یہی وہ جن کے اعمال کا کارت گئے، جو نیک کام کے سوا کارت گئے دنیا اور آخرت میں، اور ان کا کوئی مددگار نہیں، نہ دنیا میں کوئی مددگار ہوگا نہ آخرت میں کوئی مددگار ہوگا۔ دیکھیں نہیں داؤد علیہ السلام
जालूद को पत्थरों के खाली पत्थर में मारे तो नाक भी फूट गई और कई फौजियाँ मर गए। देखो अल्लाह की मददगार ये है, उनका कोई मददगार नहीं काफिरों का। क्या तुमने उन्हें ना देखा जिन्हें किताब का एक हिस्सा मिला? किताब अल्लाह की तरफ से बुलाए जाते हैं कि वो इनका फैसला करे, फिर इनमें का एक ग्रुप उस पर रूगर्दा होता है। किताब लाया है, किताब बता दो, उसके बाद एक ग्रुप रूगर्दा हो जाता, बदल जाता है वहाँ से। ये जुरात उन्हें इसलिए हुई कि वो कहते हैं हरगिज़ हरगिज़ आग न छुएगी। क्या बोलते हैं उन्होंने? हम सही है, हमको आग नहीं छुएगी। हालांकि गलत है, मगर बोलते हैं कि हम सही है। ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, ऐसे हरगिज़ हरगिज़ आग न छुएगी मगर गिनती के दिनों और उनके दीन में उन्हें फरेब दिलाया और झूठ ने जो बांधे थे, तो कैसी होगी जब हमने उन्हें इकट्ठा करेंगे और उनमें से जिसमें कोई शक नहीं, अल्लाह ताला पूर्व इकट्ठा करेंगे, वहाँ कोई शक नहीं इसके अंदर। और हर जान को इसकी कमाई पूरी भर दी जाएगी। जो जो करे हैं, अच्छे क्या करे हैं, जुल्म करे हैं, सब वहाँ पर अज्र मिल जाएगा और उन पर जुल्म ना होगा। यूँ अर्ज़ करे कि अल्लाह मुल्क के मालिक तुझसे चाहे सल्तनत दे। हाँ, ये बोलना कि अल्लाह तो मालिक है, जिसको चाहे सल्तनत देता है और जिससे चाहे सल्तनत छीन लेता है, और जिसे चाहे इज़्ज़त दे और जिसे चाहे ज़िल्लत दे। वो तो इज़्ज़ु मन तशा वो तो ज़िल्लु मन तशा। अल्लाह जिसको चाहता है इज़्ज़त देता है, जिसको चाहता है ज़िल्लत देता है। सारी भलाई तेरे ही हाथ में है। देखो कितनी अच्छी बात है, सारी भलाई अल्लाह के हाथ में है। बेशक तू सब कुछ कर सकता है, अल्लाह ताला सब कुछ कर सकता है। तू दिन का हिस्सा रात में डाले और रात का हिस्सा दिन। रात आती है तो दिन बनता है, दिन जाएगा, रात आती है हिस्सा रात में दिन में डाले, और मुर्दे को जिंदा निकाले और जिंदे को मुर्दा निकाले। हाँ, और जिसे चाहे बेगिनती दे। मुसलमान काफिरों को अपना दोस्त ना बनाएं। अल्लाह ताला मुसलमान जो भी हैं काफिरों से दूर रहो, उनको अपना दोस्त मत बनाओ। अब बोल रहे हैं मत बनाओ, लेकिन देख रहे हैं आप जो गल्फ़ कंट्रीज है, अल्लाह ताला इतना खुला बोल रहा है कि हम काफिरों को दोस्त मत बनाओ, फिर वो दोस्त बनाते हैं, उनके पास ही रहते जाके। और अपना दोस्त ना बना लें मुसलमानों के सिवा, सिर्फ मुसलमानों को अपना दोस्त बनाओ। और जो ऐसा करेगा उसे अल्लाह से कुछ इलाका ना रहा, मगर ये कि तुम इनसे कुछ डरो, और अल्लाह तुम्हें अपने गज़ब से डराता है। अल्लाह ताला डरा रहे हैं, गज़ब से तनकीद कर रहे हैं, अल्लाह ताला तंबी कर रहे हैं। तो हमारा काम क्या? डरना है? नहीं है। डरना है तो फिर जन्नत में जाना है, नहीं डरना है तो मत डरो, दोज़ख ठिकाना है। और अल्लाह ही की तरफ फिरना है। तुम फरमा दो कि अगर तुम अपने जी की बात छुपाओ और जाहिर करो, अल्लाह सबको मालूम है हम दिल में क्या रखते हैं। मक्कारी ऊपर खुलने से क्या बने? दिल की मक्कारी को ऊपर ज़ाहिरी बातों को अल्लाह ताला दोनों को आसानी से पहचानते हैं, सब जानते हैं। हम बचने वाले नहीं हैं अगर ऐसा कर रहे हैं तो। अल्लाह सबको मालूम, अल्लाह को सब मालूम है और जानता है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है, और हर चीज़ पर अल्लाह काबू है, अल्लाह का काबू में है हर चीज़। जिस दिन हर जान ने जो भला काम किया हाजिर पाएगी। जो अच्छा काम करेंगे एक दिन आएगा, वहाँ अच्छे काम का सिला मिलेगा, और जो बुरा काम किया उम्मीद करेगी कि काश अब जो बुरा काम किया उसको बुरा सिला मिलेगा, और उम्मीद कर अब वहाँ पर जाने के बाद सोचेंगे, उन्हें क्या सोचेंगे, काश मुझ में और इसमें दूर का फासला होता, अरे हम यहाँ दूर हो जाते, कुफ्र के कामों से दूर हो जाते तो आज हम परेशान नहीं होते। वहाँ ख्याल आएगा। और अल्लाह तुम्हें अपने अजाब से डराता है और अल्लाह बंदों पर मेहरबान है। अल्लाह तो फुल मेहरबान है। आओ बंदो, मैं तुम्हारी 70 माह की मोहब्बत रखता हूँ, मेरी तरफ नहीं आ रहे हैं, दूसरी तरफ जा रहे हैं। अय महबूब तुम फरमा दो कि लोगों अगर तुम अल्लाह को दोस्त रखते हो तो मेरे फरमा बरदार बन जाओ। अल्लाह ताला हुक्म क्या दे रहा है? अय महबूब मेरे बंदों को बोल दो कि अगर तुम अल्लाह का दोस्त बनाना चाहते हैं तो मेरे फरमान बरदार बजाओ। सरकार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अहकामात है उसके पाबंदी करो और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमा बरदारी करो, और अल्लाह तुम्हें दोस्त रखेगा और तुम्हारे गुनाह बख्श देगा, और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। तुम फरमा दो हुक्म मानो अल्लाह रसूल का। कुल अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। तुम फरमा दो कि हुक्म मानो अल्लाह और रसूल का।
پھر اگر وہ منہ پھیرے تو اللہ کو خوش نہیں آتے کافر، پھر منہ پھیریں گے تو اللہ تعالیٰ خوش نہیں کرے گا کافروں کو۔ بے شک اللہ نے چن لیا آدم اور نوح، اور اللہ تعالیٰ جو ہے چن لیتے ہیں آدم السلام، نوح السلام، ابراہیم علیہ السلام اور آل عمران کی، آل کے سارے جہاں پر ایک نسل ہے ایک دوسرے سے، اور اللہ سنتا ہے جانتا ہے۔ جب عمران کی بیوی نے عرض کی اے رب میں تیرے لیے منت مانتی ہوں جو میرے پیٹ میں ہے، خالص تیری ہی وحدت میں رہے، یہ ذکر جو ہے بی بی مریم علیہ السلام کی طرف بتاتا ہے۔ یہ دیکھو جو جب عمران کی بیوی نے عرض کیا، عمران کی بیوی نے عرض کیا اے میرے رب میں تیرے لیے منت مانتی ہوں جو میرے پیٹ میں ہے، خالص تیری خدمت میں رہے۔ مریم علیہ السلام کی والدہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مریم علیہ السلام پیٹ میں تھے، تو ان کی والدہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو میرے پیٹ میں ہے وہ خالص تیری ہی خدمت میں رہے، تو تو مجھ سے قبول کرے، بے شک تو ہی ہے سننے والا جاننے والا ہے۔ اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ پھر جب اسے جنا بولی اے رب میرے، یہ تو میں نے لڑکی جنی۔ اب ان کا ارادہ کیا تھا، مریم علیہ السلام کی والدہ کا ارادہ کیا تھا کہ میرے پیٹ میں جو ہے وہ تیری خدمت میں رہے، دعا مانگتے تھے اور وہ بیٹا ہے سمجھتے تھے، لیکن جب پھر انہیں جنا تو بولی اے رب یہ تو میں نے لڑکی جنی، دعا مانگے تھے لڑکے کی لیکن پیدا ہوئے لڑکی، یعنی مریم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اور اللہ کو خوب معلوم ہے کہ جو کچھ وہ جنی ہے، اور وہ لڑکا جو اس نے مانگا اس لڑکی کیسا نہیں تھا، یہ لڑکی کے جیسا لڑکا نہیں مانگے تھے انہوں، یہ لڑکی الگ تھے مریم علیہ السلام۔ اور دوسرے اسلامی تاریخ میں آتا ہے کہ مریم علیہ السلام ایک ہی دن میں 1 سال کی ہو گئی تھی، اور مریم علیہ السلام کو جیسے آپ پیدا ہوئی اور ایک ہی دن میں 1 سال کی ہوئی تو بے موسم پھل اگ گئے تھے پورے، اور وہ پھل کھاتی تھی، وہ بے موسم یعنی ایسی باہر لائے تھے اللہ تعالیٰ۔ خیر آگے بڑھیں گے اپن۔ ہاں ہم جو پڑھ رہے ہیں اردو کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں، تفصیل سے نہیں جانا ہے، پہلے آدھے گھنٹے میں آدھا پارہ کر کے پہلے پورے قرآن تو پڑھ لیں گے تاکہ کچھ نہ کچھ معلومات اللہ کی ہم پر کیا ہیں یہ معلوم کر لیں گے، بعد میں پھر تفصیل سے جائیں گے، کیونکہ ایک آیت ایسی ہے کہ اس کے پیچھے بہت بڑا فلسفہ ہے، وہ فلسفہ بولیں گے تو ہم کو کئی سال لگ جا سکتے، اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ مزدم فٹافٹ جلدی پڑھ لے کہ کم سے کم کچھ تو بھی معلومات ہو جائے۔ قرآن میں اللہ نے ہم کو بھیجا ہے اس لیے جلدی کراؤ میں یہاں۔ تو مریم علیہ السلام کا قصہ تھا، وہ بولی یار میرے یہ تو میں نے لڑکی جنی، مریم علیہ السلام کی والدہ کر یہ تو لڑکی جنی، اور اللہ کو خوب معلوم ہے جو کچھ وہ جنی، اور وہ لڑکا جو اس نے مانگا اس لڑکی کیسا نہیں تھا، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا۔ تو انہوں کیا کریں، نام لڑکا تو نہیں ہے نا، لڑکی ہے تو مریم نام رکھے، اور میں اسے اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ بولے اس کو مریم علیہ السلام کو ان کی اولاد جو بھی ہونے والی ہے ان کو میں تیری پناہ میں دیتا ہوں، بلکہ مریم علیہ السلام کی والدہ نے دعا مانگی راوندے ہوئے شیطان سے، تو اسے اس کے رب نے اچھی طرح قبول کیا اور اسے اچھا پروان چڑھایا، اور اسے زکریا علیہ السلام کی نگرانی میں دیا۔ اللہ تعالیٰ مریم علیہ السلام کو زکریا علیہ السلام کی نگرانی میں دیے۔ جب زکریا علیہ السلام اس کے پاس ان کے نماز پڑھنے کی جگہ جاتے تو اس کے پاس نیا رزق پاتے۔ میں بولا تھا نا ابھی مریم علیہ السلام جیسی پیدا ہوئی ایک دن میں، اس میں تو تفصیل دوسری طرف ہے، تو ایک ہی دن میں 1 سال کی ہو گئی، اور روزانہ نئے پھل کھاتے تھے وہ، اللہ تعالیٰ بے موسم پھل کو اگا دیے تھے۔ تو یہ ذکر آ دیکھو، جب زکریا علیہ السلام اس کے پاس اس کے نماز پڑھنے کی جگہ جاتے تو اس کے پاس نیا رزق پاتے، جب بھی دیکھو نیا پھل، جب بھی دیکھو بہترین نیا پھل، تازہ پھل۔ کہا اے مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ بولے وہ اللہ کے پاس سے آیا۔ مریم صاحب یہ کہاں سے آیا، دنیا میں ہے اتنی، یہ موسمی نہیں ہے، موسمی پھل ہے، اور اتنے اچھے پھل کہاں سے آ رہے ہیں؟ مریم السلام بولے کہ اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں۔ بولے وہ اللہ کے پاس سے، بے شک اللہ جسے چاہے بے گنتی دیتا ہے۔ تیسرے بارے میں مریم السلام کا ذکر ہے، بھائیو یاد رکھو بھائیو اور بہنوں، یہاں پکارا زکریا اپنے رب کو، بولا اے رب مجھے اپنے پاس سے دے دے ستھری اولاد، بے شک تو ہی دعا سننے والا جاننے والا ہے۔ یہ کون کا زکریا علیہ السلام نے بولا، یہ ستھری اولاد کا ذکر کیا زکریا علیہ السلام نے،
اور اس کے بعد تو فرشتوں نے اسے آواز دی اور وہ اپنی نماز کی جگہ کھڑا نماز پڑھ رہا تھا. بے شک اللہ آپ کو مزدہ دیتا ہے. یحییٰ علیہ السلام کا جو اللہ کی طرف سے ایک کلمہ کی تصدیق کرے گا اور سردار اور ہمیشہ کے لیے عورتوں سے بچنے والا اور نبی ہمارے خاصوں میں سے، بولائے میرے رب میرا لڑکا کہاں. اب یہ زکریا علیہ السلام کافی عمر ہو گئی تھی ان کی اور ضعیف ہو چکے تھے، تو اب ان کو بھی خوشخبری سناتے ہیں. کیا خوشخبری ہے دیکھیے. اے نبی خاتون میں بولا اے میرے رب میرا لڑکا کہاں سے ہوگا. زکریا علیہ السلام بول رہے ہیں کہ میرا لڑکا اب کہاں سے ہوگا، مجھے تو پہنچ گیا بڑھاپا. زکریا علیہ السلام کریں میں تو بوڑھا ہوگا، بڑھاپا پہنچ گیا. اللہ تعالیٰ خوشخبری دیں گے تمہارے پاس لڑکا ہوگا. پوچھتے ہیں اللہ میں اتنا بوڑھا ہوگا کہ مجھ کو لڑکا کہاں سے ہوگا، میں تو بڑھاپے کو پہنچا اور میری عورت بانجھ ہے. اللہ فرماتا ہے، فرمایا اللہ یوں ہی کرتا ہے جو چاہے. اللہ تعالیٰ بولے ہاں میں یوں ہی کرتا ہوں جو چاہے کرتا ہوں. تمہاری بیوی بانجھ ہو یا تم بوڑھے ہو، میں جو چاہے کرتا ہوں. عرض کیا ہے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی دے. فرمایا تیری نشانی یہ ہے کہ اب کچھ نشانی مانگے، کچھ ہدایتیں مانگے. تو نشانی ہے کہ 3 دن تو لوگوں سے بات نہ کرے، مگر اب ان کو کیا ہے یحییٰ علیہ السلام عطا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اشارہ. اور اپنے رب کی بہت یاد کر اور کچھ دن رہے اور تڑکے اس کی پاکی بول. اور جب فرشتوں نے کہا ہے مریم بے شک اللہ نے تجھے چن لیا. اللہ تعالیٰ مریم علیہ السلام کو چن لیا تھا. کعبۃ اللہ کی جو خدمت جو کی ہے عورتوں میں کوئی نہیں سوائے مریم علیہ السلام کی، یہ اعزاز ملا. اور زکریا علیہ السلام کی رہبری میں پرورش میں ملا. اور وہ بھی جو ہے اللہ تعالیٰ مریم علیہ السلام کو یہ سوچ رہا تھا بھئی اب ان کی پرورش کون کریں گے، کوئی کرنے کی ضرورت نہیں پڑی. جیسے جہاں نماز پڑھتے تو وہاں جنت سے میوے آ جاتے تھے. پرورش کون کرتا، اللہ تعالیٰ کرنے والا تھا. تو اے مریم بے شک اللہ نے تجھے چن لیا اور خوب ستھرا کیا اللہ تعالیٰ مریم علیہ السلام نے، اور آج سارے جہاں کی عورتوں سے تجھے پسند کیا. اے مریم اپنے رب کے حضور ادب سے کھڑی ہو اور اس کے لیے سجدہ کر اور رکوع والوں کے ساتھ رکوع کر. یہ غیب کی خبریں ہیں کہ ہم خفیہ طور پر تمہیں بتاتے ہیں، اور تم ان کے پاس نہ تھے جب وہ اپنی قلبوں میں خراج ڈالتے تھے کہ مریم کس کی پرورش میں رہیں گی. مریم کس کی پرورش رہیں گی، زکریا علیہ السلام کی رہیں گی پرورش میں. تو فکر تھی کس کی پرورش میں رہیں گی، کس کی پرورش میں رہتے. ایک دن میں 1 سال کے ہو گئے، اس کے جیسے اللہ کے حضور حاضر ہوتے تھے مائع اتر جاتے تھے. پرورش تو اللہ نے کیا. تو اس کی تفصیل میرے بھائیوں بہنوں بڑی تفصیل ہے. ہم جلدی سے جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کے بیک گراؤنڈ بہت بڑی تفسیر ہے. جو تفسیر میں آتی ہے اس کا اندازہ لگائے میرے آقا کو کیا کیا معلوم ہے. یہ بھی سنیے ذرا. یہاں تو ایک آیت ایسی ہوتی ہے اس کی تفصیل بہت بڑی ہے، وہ ہمارے آقا نے فرمایا. تو اس کا مطلب کیا، آقا جب تھے مریم علیہ السلام تھی، آدم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں آقا وہ تھے جب تھی. ایسے گویا وہ آپ کے پورے دور کی آپ کو نالج ہے، آپ کے سامنے ہوئے واقعات ایسا آپ نے بیان کیا. واللہ عالم ہمارے آقا کو کیا علم غیب اللہ نے عطا فرمایا تھا اپن اندازہ نہیں لگا سکتے. نہ وہاں جانا نہ کچھ منہ بند کر لینا. آقا کا نام آتا خاموش. ہمارے لوگ بھی کم نہیں، ایسے بڑے بڑے باتیں کرتے، وہ معلوم یہ معلوم علم غیب. ارے تم کہاں ہیں میرے بھائی، تم کو ABCD نہیں معلوم ہے تو اب گریجویشن ڈاکٹری کی بات کرتے ہو. تو ہمارے آقا کو سارے پیغمبروں کے دور کے پورے ایک آیت کے پیچھے ایک فلسفہ ہمارے آقا نے سنایا. تو بتاؤ ہمارے آقا کو علم غیب اللہ نے کتنا دیا ہے. تو نہیں بتا سکتے اپن. اسی لیے اور تم ان کے پاس نہ تھے جب وہ اپنی قلموں میں خراج ڈالتے تھے کہ مریم کس کی پرورش میں رہیں گی، اور تم ان کے پاس نہ تھے جب وہ جھگڑ رہے تھے کون پالنا کدھر پالنا جھگڑ رہے تھے. اور یاد کرو جب فرشتوں نے مریم سے کہا کہ اے مریم اللہ تجھے بشارت دیتا ہے. اللہ تعالیٰ مریم علیہ السلام کو بشارت دی. کئی کی بشارت دی ہوں گے، سوچو آپ کوئی بشارت دیے ہوں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت دی ہوگی. چلو پھر بھی دیکھیں آگے پڑھیں گے اپن.
جب فرشتوں نے مریم سے کہا کہ مریم اللہ تجھے بشارت دیتا اپنے پاس سے ایک کلمے کی جس کا نام ہے مسیح عیسیٰ، مریم کا بیٹا رودار ہوگا، ظاہر ہوگا، دنیا میں تشریف لائے گا، دنیا اور آخرت میں، اور قرب والا، اور لوگوں سے بات کرے گا پالنے میں اور پکی عمر میں، اور لوگوں سے پکی عمر میں خاصوں میں ہوگا، خاص لوگوں میں ہوں گے وہ. اور بولی اے میرے رب میرے بچے کہاں سے ہوگا؟ اب انہوں بولے، زکریا علیہ السلام بولے کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے، تو مجھے بیٹا کہاں سے ہوگا؟ تو اللہ نے کہا کہ ہم جو چاہو کرتے ہیں. اب مریم علیہ السلام پوچھ رہے ہیں مجھے عیسیٰ علیہ السلام مجھے پیدا ہوں گے، تو انہوں پریشان ہو کے پوچھ رہے ہیں مریم علیہ السلام، اے اللہ مجھے کسی نے ہاتھ تک نہیں لگا تو کیسا ہوگا؟ دیکھیے کیا واقعات ہیں اس کے اندر، دیکھیے عقل سمجھ کام نہیں کرتی ہے. میرے اللہ کا، اللہ اکبر اللہ اکبر، آقا ہیں، اللہ ہیں، آقا دو جہاں ہیں اور ان کے ہم امتی ہیں. چلیے آگے بڑھیے. بولیے اے میرے رب میرے بچے کہاں سے ہوگا؟ مجھے تو کسی شخص نے ہاتھ نہ لگایا، کوئی بھی ہاتھ تک نہیں لگا تو بچہ کہاں سے ہوگا؟ فرمایا اللہ یوں ہی پیدا کرتا ہے، اللہ ہے یوں ہی پیدا کرتا ہے. ماں کو بیٹا پیدا کر رہے ہیں، ماں سے بیٹا پیدا کر رہے ہیں بغیر باپ کے، لیکن اللہ کیسی شان والا ہے، ماں تو ہے، بغیر باپ کے بیٹا پیدا کر رہے ہیں، ماں تو ہے، لیکن ماں نہ باپ تو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. ہمارے اور آپ کے والد محترم آدم علیہ السلام، نہ آدم علیہ السلام ماں ہے نہ باپ ہے، تو اللہ کو کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. فرمایا اللہ یوں ہی پیدا کرتا ہے، جو چاہے جب کسی کام کا حکم فرما دے تو یہی کہتا ہے کہ ہو جاؤ فن ہو جائے گا، کن فیکون. اللہ تعالیٰ بول رہا ہے کہ میں کہا کہ کوئی کام کو ہو جا بس ہو جائے گا. اور اللہ سکھائے گا کتاب اور حکمت اور توریت اور انجیل اور رسول ہوگا، توریت انجیل کا علم دے کر بھیجے عیسیٰ علیہ السلام کو، اور رسول ہوگا بنی اسرائیل کی طرف، اور بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجیں گے. اور فرماتا ہے کہ میں تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں تمہارے رب کی طرف سے. اور وہ آنے کے بعد کیا کہیں گے؟ بولیں گے کہ میں اللہ کی طرف سے ایک نشانی لایا ہوں تمہارے رب کی طرف سے، تاکہ نشانی دیے تو خوب بولیں گے نا عوام، نہیں تو کہاں سے کچھ تو ہی بول دیتے پھر. تو اب کیا نشانی ہے دیکھیں گے اپن. تمہارے رب کی طرف سے کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندہ بنائے. نشانی نبوت ہونے کی، نبی ہونے کی نشانی سمجھا رہے ہیں بندوں کو اللہ کے. مٹی سے پرند کی سی مورت بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں، پھونک بولتے وہ پرندہ زندہ ہو کے اڑ جاتا ہے. پھونک مارتا ہوں تو وہ فوراً پرندہ ہو جاتی ہے اللہ کے حکم سے. اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرنے کا دیے تھے. اور میں شفا دیتا ہوں، اور بیمار کو شفا دیتے تھے آپ. اور مادر ذات اندھے اور سفید داغ والے کو، جو اندھا ہوتا تھا اس کو آپ ہاتھ پھیرتے اس کے آنکھ آ جاتے تھے. یہ اللہ تعالیٰ نے نشانیاں دی تھی. اور جو سفید دھبے ہوتے، جو لا علاج ہوتے، اس پہ ہاتھ پھیرتے تو سفید دھبے غائب ہو جاتے تھے. یہ اللہ تعالیٰ نے نشانیاں دے کر بھیجے تھے عیسیٰ علیہ السلام کو. اور میں مردے جلاتا ہوں، مردے کو جلا کرتے ہیں تو زندہ کرتے ہیں. مردوں کو زندہ کرنے کی یہ نشانیاں دے کر بھیجے تھے اللہ تعالیٰ اللہ کے حکم سے. اور تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع کر رکھے ہو، بے شک ان باتوں سے تمہارے لیے بڑی نشانی ہے، اور اگر تم ایمان رکھتے ہو. اب یہ اتنے بڑے بڑے نشانیاں دیے ہیں، مردے کو زندہ کرنا، بیمار کو شفا کرنا، اندھے کو آنکھ والا بنانا، سفید داغ والوں کو دور کرنا، یہ نشانیاں ہیں. تو یہ بڑی نشانی ہے، اگر تم ایمان رکھتے ہو تو یہ بڑی نشانیاں دیکھ کر ایمان لا پہ قائم رہتے ہو. اور تصدیق کرتا ہو آیا اپنے اس سے پہلی کتاب توریت، اور عیسیٰ علیہ السلام پہلی کتاب ان سے پہلے ہوتی توریت، اس کی تصدیق کیے. اور اس کے لیے حلال کروں تمہارے لیے کچھ اور چیزیں جو تم پر حرام تھیں، اور جو چیزیں حرام تھیں حلال، قانون بدلتا گیا تو جو چیزیں حرام تھیں وہ حلال، کچھ چیزیں حلال بھی ہوئیں، تفسیر الگ ہے اس کی.
اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانیاں لایا ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو، بے شک میرا تمہارا سب کا رب اللہ ہے، تو اسی کو پوجو اور یہ سیدھا راستہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرما کہ یہ سیدھا راستہ ہے۔ پھر جب عیسیٰ علیہ السلام نے کفر فرمایا، بولا کون میرے مددگار ہوتے ہیں اللہ کی طرف، حواریوں نے کہا ہم دین خدا کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ کو گواہ ہو جائے کہ ہم مسلمان ہیں۔ سب بولے وہاں کیا بولے؟ ہم خدا کی مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ کو گواہ ہو جائیں ہم مسلمان ہیں، سب بولے۔ اب اے رب ہمارے ہم پر اس پر ایمان لائے جو تو نے اتارا اور رسول کے تابع ہوئے، تو ہمیں حق پر گواہی دینے والوں میں لکھ دے اور کافروں میں مقرر کر۔ اور اللہ نے ان کے ہلاک کی خفیہ تدبیریں فرمائی۔ اللہ سب سے بہتر اور اچھی تدبیر بنانے والا اللہ ہوتا ہے۔ اللہ کو بھی کوئی دھوکہ دیتے ہیں تو وہ جو تدبیر بناتے ہیں اس سے اچھی تدبیر کون بناتے ہیں؟ اللہ بناتے ہیں، یعنی واللہ خیر الماکرین، مکر کرنے والوں سے کو بہترین تدبیر مکر کی بھی اللہ بناتے۔ یاد کرو جو اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ میں تجھے پوری عمر تک پہنچاؤں گا اور تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ اور تجھے کافروں سے پاک کر دوں گا اور تیرے پیروں کو قیامت تک تیرے منکروں پر غلبہ دوں گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو جب آئے پھانسی دیے تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ میں تمہیں پوری عمر تک یہاں رہنا ہے، رہنے دوں گا۔ بولے یہاں دیکھیے، اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو ایک بڑی تفصیل ہے اس کی بھی، بہرکیف عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر چوتھی آسمان پر بہرکیف لے کے چلے گئے عیسیٰ علیہ السلام کو۔ اس کے بعد پھر جس عمر میں اوپر گئے تھے وہ لوگ، اسی عمر میں پھر اللہ تعالیٰ لائیں گے یا ان کی عمر پوری ہوں گی۔ پھر قیامت تیرے منکروں پر غلبہ دوں گا، پھر تم سب میری طرف پلٹ کر آؤ گے، تو میں نے تم پر فیصلہ فرما دوں گا۔ جس وقت میں جھگڑتے ہو تو وہ جو کافر ہوئے میں انہیں دنیا اور آخرت میں سخت عذاب کروں گا۔ جو کافر دنیا اور آخرت دونوں کا سخت عذاب ہے ان لوگوں کے لیے، اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اور وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اللہ ان کا نیک انہیں بھرپور دے گا اس کا صلہ۔ اور ظالم اللہ کو نہیں بھاتے، اللہ پسند نہیں کرتا ظالموں کو۔ یہ ہم تم پر پڑھے ہیں کہ آیتیں یہ ہم تم پر پڑھتے ہیں کچھ آیتیں اور حکمت والی نصیحت۔ عیسیٰ علیہ السلام کی کہاوت، عیسیٰ علیہ السلام سے کہے کہ بس بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو یہ کہاوت ہے۔ تو یہ جو کہاوت جو کہہ رہے تھے وہ لوگ، اس کے آگے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ جو بغیر باپ کے پیدا کیے ہیں اور آدم السلام کو نہ باپ نہ ماں تب بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کے نزدیک آدم کی طرح دیکھو، آدم کو کس طرح پیدا کیا اللہ تعالیٰ، اسے مٹی سے بنایا، پھر فرمایا ہو جاؤ، فوراً ہو جاتا ہے زندہ۔ دیکھو اے سننے والے، یہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے، تو شک والوں میں نہ ہونا، شک نہیں کرنا اپن۔ پھر اے محبوب جو تم سے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حجت کریں اور اس کے کہ تمہیں علم آ چکا ہو تو فرما دو، آؤ ہم بلائیں اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹے اور اپنی عورتیں تمہاری عورتیں، اپنی جانیں اور تمہاری جانیں، مباہلہ آؤ میدان میں بلا، تم بھی پوروں کو لے کے اپنے خاندان کے سب اولاد کو وغیرہ، ہم بھی ادھر سے لے کے آتے ہیں اللہ سے۔ اب یہاں مباہلہ کریں گے تو جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ اس وقت آئی کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، بد دعا کر لیں گے آؤ وہ تو وہ گھبرا گئے ہو۔ یہی بے شک سچا بیان ہے۔ اور کافر گھبرا گئے، یہ ارے باپ رے بول کے گھبرا کے میدان میں نہیں اترے۔ وہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک اللہ ہی غالب ہے، حکمت والا ہے۔ پھر اگر وہ منہ پھیریں تو اللہ سے فسادیوں کو جانتا ہے۔ تم فرمائے کتابیوں ایسے کلمے کی طرف آؤ جو ہم میں سے تم سے یکساں ہیں۔ اب کتابیں تو بدل دیے کئی چیزیں، تو جو یکساں چیزیں اس میں تو آؤ۔ یہ کہ عبادت نہ کریں مگر خدا کی اور اس کا شریک کسی کو نہ کریں، اور ہم میں کوئی ایک دوسرے کا رب نہ بنا لے اللہ کے سوا۔ پھر اگر وہ نہ مانے تو کہہ دو کہ تم گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ اے کتاب والو، ابراہیم کے باب میں کیوں جھگڑتے ہو؟ توریت اور انجیل تو نہ اتری مگر ان کے بعد، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ سنتے ہو یہ کہ
جو تم ہو اس میں جھگڑے جس کا تمہیں علم تھا. یہ توریت انجیل یہ کتابیں اتری یہ علم ہے، اس کے باوجود یہ جھگڑ رہے ہیں. تو اس میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ تم نہیں جانتے. ابراہیم علیہ السلام نے یہودی تھے اور نہ نصرانی تھے. یہود ہے نہ نصرانی ہے کون؟ ابراہیم علیہ السلام. بلکہ ہر باطل سے جدا مسلمان تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے. شرک نہیں کرتے تھے، مسلمان تھے. بے شک سب لوگوں سے ابراہیم علیہ السلام زیادہ حقدار اور وہ تھے جو ان کے پیرو ہوئے. اور یہ نبی اور ایمان والے اور اے ایمان والوں ایمان والیاں اللہ ایمان والوں کا اللہ ہے. کتابیوں کا ایک گروہ دل سے چاہتا ہے کہ جس طرح تمہیں گمراہ کرے. کتاب والے جو ہیں ایک دل سے چاہتے ہیں گمراہ کرنا، اور وہ اپنے ہی آپ کو گمراہ کر رہے ہیں اور انہیں شعور نہیں ہے. اب جیسے اس طرح سنگ بیٹا کر کے اپنا کو گمراہ کر رہے ہیں، ان کو شعور نہیں ہے، دوسروں کو گمراہ کر بتانے کو جا رہے ہیں. اے کتابیوں اللہ کی آیتوں میں سے کفر کرتے ہو حالانکہ تم خود گواہ ہو. اے کتابیوں حق میں باطل کیوں ملاتے ہو؟ بات حق ہے تو اس میں باطل ملاتے ہیں. اور حق کیوں چھپاتے ہو؟ اس لیے اللہ تعالیٰ کی کلام پاک جو ہماری قرآن ہم پر آئی ہے، جو کلام پاک اس کی ذمے خود لیے ہیں تاکہ ہم حفاظت کرنے کی، رد و بدل نہیں ہوگا اس میں. حالانکہ تمہیں خبر ہے. اور کتابیوں کا ایک گروہ بولا اور وہ جو ایمان والوں پر اترا صبح کو اس پر ایمان لاؤ اور شام کو منکر ہو جاتے. شاید وہ پھر جائیں اور یقین نہ لاؤ مگر ان کا جو تمہارے دین کا پیرو ہے تم فرما دو کہ اللہ ہی کی ہدایت ہے. یقین کا ہے کہ نہ اس کا کسی کو ملے جیسا تمہیں ملا، یا کوئی تم پر حجت لا سکے تمہارے رب کے پاس. تم فرما دو کہ فضل تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہے دے، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے. واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا علم والا ہے، اپنی رحمت سے خاص کر دیتا ہے جسے چاہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے. اور کتابیوں میں کوئی وہ ہے کہ اگر تو اس کے پاس ایک ڈھیر امانت رکھے. ایمان والوں میں کتابیوں میں وہ بھی ہے کہ ایک ڈھیر امانت لے جا کر وہاں پر امانت رکھے تو وہ ایک ڈھیر امانت رکھے تو وہ ڈھیر کی ڈھیر امانت واپس بھی کر دیتے ہیں، کیونکہ جس کی امانت ہے اس کو دیتے بھی ہیں کتابیوں میں. اور ان میں سے کوئی وہ ہے کہ ایک اشرفی اس کے پاس امانت رکھے تو تجھے پھیر نہ دے. بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ڈھیر تو کیا خالی ایک اشرفی بھی رکھے نا امانت پر وہ کھا جاتے ہیں، واپس نہیں کرتے. وہ تجھے پھیر کر نہ دے گا مگر جب تک کہ تو اسے سر پر کھڑا رہے. یہ اس لیے کہ کہتے ہیں کہ ان پڑھ بولتے ہیں کہ ہم کیا پڑھے لکھے نہیں ہیں، ان پڑھ تو سب جائز ہے. کہاں سے جائز رہتا؟ ان پڑھوں کے معاملے میں ہم پر کوئی مواخذہ نہیں ہونے والا ہے. ہم ان پڑھ ہے، علم نہیں رکھتے تھے اس لیے کر لیے گناہ، مواخذہ نہیں. اور اللہ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھتے ہیں. ہاں کیوں نہیں جس نے اپنا عہد پورا کیا اور پرہیزگاری کی، اور بے شک پرہیزگار اللہ کو خوش نظر آتے ہیں، خوش آتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہوتے ہیں. وہ جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کا بدلہ ذلیل دام لیتے ہیں، آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں. اور اللہ نے ان سے بات کرے نہ کرے ان کی طرف نظر فرمائے قیامت کے دن، اور نہ انہیں پاک کرے اور نہ ان کے لیے اب ان کو جو کافر مرتے ہیں ان کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی نظر تک نہیں ڈالتے ہیں، نہ ان کو پاک کرتے ہیں. ان کے لیے دردناک عذاب ہے، عذاب رہیں گے. اور ان میں کچھ وہ ہیں جو زبان پھیر کر کتاب میں میل کرتے ہیں کہ وہ کتابوں میں اپنے حساب سے بدل دیتے ہیں. تو تم سمجھو یہ بھی کتاب میں ہے، بولتے ہیں دیکھو یہ کتاب میں ہے، سمجھاتے ہیں. اور وہ کتاب میں نہیں، وہ کتاب میں نہیں تھا، انہوں کرے سو. اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس سے ہے، اور وہ اللہ کے پاس سے ہے یہ لکھا ہوا، لیکن وہ اللہ کے پاس سے نہیں ہے. اور کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس سے ہے، لیکن وہ اللہ کے پاس سے نہیں. اور اللہ پر دیدہ دانستہ جھوٹ بولتے ہیں. کسی آدمی کا یہ حق نہیں کہ اللہ اسے کتاب اور حکم و پیغمبری دے پھر وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے ہو جاؤ. ہاں یہ کہے گا کہ اللہ والے ہو جاؤ، ہاں یہ صحیح ہے، اللہ والے ہو جاؤ کہے گا. اس سبب سے کہ تم کتاب سکھاتے ہو، اور اس سے کہ تم درس کرتے ہو، اور نہ تمہیں یہ حکم دے گا کہ فرشتوں اور پیغمبروں کو خدا ٹھہرا لو. کہ اللہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ فرشتوں کو خدا بولو، پیغمبروں کو خدا بولو، نہیں کہتے ہیں. تو تمہیں کفر کا حکم دے گا بعد اس کے کہ تم مسلمان ہو لیے.
اور یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے ان کا عہد لیا، جو میں نے تم کو کتاب اور حکمت دوں تو تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول، جو ہمارے پاس رسول آ رہے ہیں، کتاب لا رہے ہیں اور حکمت لا رہے ہیں کہ تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائے، اور یہ وہ پچھلی کتابوں کی تصدیق فرماتے ہیں، جیسے ہمارے آقا دو جہاں نے فرمایا توریت، زبور، انجیل یہ کتابیں ہیں، اور قرآن چوتھی کتاب ہے، 4 آسمانی کتابیں، یہ یعنی تصدیق کرتے ہیں پچھلی کتابوں کی، تو تم ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا۔ فرمایا کیونکہ تم اقرار کیا اور اس پر میرا بھاری ذمہ لیا۔ ہم پہلے اقرار کر دیا، اللہ کے رسول کی ہر بات کو مانیں گے، ماننا ہے، اقرار کرنا ہے۔ سب نے عرض کیا کہ ہم نے اقرار کیا۔ فرمایا تو ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ، اور میں تمہارے پاس 7 گواہوں میں ہوں، تو جو کوئی اس کے بعد پھرے تو وہی لوگ فاسق ہیں۔ اب اتنا سب کرنے کے بعد بھی بعض لوگ جب پھر جاتے ہیں تو سمجھنا کہ وہ فاسق ہیں۔ تو کیا اللہ کے دین کے سوا اور دین چاہتے ہیں، اور اسی کے حضور گردن رکھے ہیں جو کوئی آسمان اور زمین میں ہے، خوشی سے اور مجبوری سے، اور اسی کی طرف پھیریں گے۔ یوں کہ کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، اس کے جو ہماری طرف اترا اور جو اتارا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی بیٹوں پر، اور جو کچھ ملا موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور انبیاء السلام کو ان کے رب سے، ہم ان پر کسی پر ایمان میں فرق نہیں کرتے۔ ہم کسی پیغمبر کے اوپر بھی جو اتنے چیزیں اتنے اللہ نے اتارے ہیں اس کی فرق نہیں کرتے، مان لیتے ہیں، اور ہم اسی کے حضور گردن جھکائے ہیں، اور جو اسلام کے سوا کوئی اور دین ہوگا وہ ہرگز اس سے قبول نہ کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں زیاں کاروں سے ہے، کیونکہ اللہ ایسی قوم کی ہدایت چاہیے جو ایمان لا کر کافر ہو گئے اور گواہی دے چکے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، اور انہیں کھلی نشانیاں آ چکی تھیں، اس کے باوجود وہ پھر گئے۔ اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں کرتے، ان کا بدلہ یہ ہے کہ ان پر لعنت ہے۔ اللہ اور فرشتوں اور آدمیوں کی سب کی ہمیشہ اس میں رہیں گے، نہ ان پر سے عذاب ہلکا ہوگا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ مہلت دنیا میں دینے بس ختم، اور بعد میں آخرت میں کچھ نہیں ہے ان کے لیے، سیدھا جہنم میں جانا پڑے گا۔ مگر جنہوں نے اس کے بعد توبہ کی اور دنیا ہی میں اگر کوئی غلطی سے کافر ہو کے پھر توبہ کر کے ادھر آ جاتے ہیں، آیا اور سنبھالا، تو ضرور اللہ بخشنے والا ہے۔ پھر بھی اللہ 70 محبت رکھنے والے ہیں اور وہ بخش دیتے ہیں۔ بے شک وہ جو ایمان لا کر کافر ہوئے پھر اور کفر میں پڑے، ان کی توبہ ہرگز قبول نہ ہوگی، اور وہی ہیں جو بہکے ہوئے اور جو کافر ہوئے اور کافر ہی مرے، ان میں کسی سے زمین بھر سونا ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ جو کافر ہو کر مر جاتے ہیں ان سے کوئی چیز قبول نہیں کی جائے گی، اگرچہ اپنی خلاصی کو دے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور ان کا کوئی یار نہیں۔ وآخرنا الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل صلی علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے بھائی اور بہنوں، ہم 30 منٹ کا بنائے ہیں پروگرام، اس میں آدھا پارہ اگر پڑھتے ہیں تو 30 پارے میں 60 دن 60 ڈیز میں کم سے کم کچھ معلومات تو ہو جاتی ہے۔ یہ سلسلے شروع کرے ہیں، لیکن کچھ ٹائم جو ہے بڑھ بھی رہا ہے، 45 منٹ بھی ہو رہے ہیں۔ اب سلو آہستہ پڑھ کر 2-4 آیتیں کھلی ہوئی اس کے بیک گراؤنڈ پورا سمجھائیں گے تو وہ بعد میں سیکنڈ ٹرپ پہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے باقی رکھا تو کریں گے۔ لیکن اب میں یہ چاہتا ہوں کہ جلد سے جلد کم سے کم 2-2.5 مہینے میں تو بھی کم سے کم کچھ نالج پڑے، اس لیے ہم یہ تیزی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پڑھنے کو قبول کرے، آپ کے سننے کو قبول کرے، اور اس کا جو ہے اس خوشی میں اللہ تعالیٰ جب اللہ ہم سے راضی ہو جائے، خوش ہو جائے، تو پھر ہماری بگڑی بن جائے گی انشاءاللہ۔ ہماری دعاؤں کا آخر دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرمائے، آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔